ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت آلموسٹ 57 اسلامک کنٹریز ہیں دنیا میں، اور سارے ملکوں کی اگر آپ فوجیں ملائیں تو یہ تقریباً 6 to 7 ملین 60 سے 70 لاکھ فوج بنتی ہے مسلمان. 10 لاکھ تو صرف پاکستان کی ہے آلموسٹ، تو باقی ملکوں کی بھی آپ ملائیں. اسرائیل جو ہے وہ تو ایک چونٹی کی مانند ہے اتنی بڑی افواج کے سامنے. سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا یہ سارا ریجن، اور پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی. اس دوران انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا عربیوں کے ساتھ کہ جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو ہم یہ علاقہ عربیوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ عرب اور عجم کا آپس میں ایک ضد اور کنفلکٹ رہتا تھا. اور دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ جب ہمیں یہاں پر حکومت مل گئی تو یہ ایریا آپ لوگوں کے حوالے ہم کر دیں. اور دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور اپنے پاس رکھ لیا. پھر خیر یو این او میں جب یہ مسئلہ گیا تو یو این او نے، اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں، ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی. OIC کا جسے کہتے ہیں OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور بس اس میں وہ قرارداد مذمت، اور یو این او کو بھی اپروچ کیا، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے ویٹو کر دیا. لیکن امریکہ کے خلاف کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، امریکہ کے سفیر کو کوئی واپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. ظاہر ہے مجبوری ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ہمیں دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم مجبور بھی ہیں اور دوسری طرف ہمارے جو دعوے ہیں، ہماری جو باتیں ہیں، ہمارے جو ترانے ہیں، وہ تو لگتا ہے کہ دنیا میں سپر پاور ہی ہم ہیں. وہ پھر جب کنفلکٹ آتا ہے نا، پھر دل کو ذرا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک لائن مسلمان ہیں نا، وہ گلٹ کا شکار ہے. ان کے دل کے اندر ایک غم کی کیفیت آتی ہے کہ جی ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے، جہاد تو نہیں فرض ہو چکا، قتال فرض تو نہیں ہو چکا. ہمارے علماء جن کے بچے تو خود یورپ اور امریکہ میں پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی تقریروں میں ہمارا خون گرمانے کے لیے تو ماشاءاللہ ان کی خدمات حاضر ہیں. وہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جناب نکلو نکلو نکلو، اور اس سے پھر لوگ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم گنہگار تو نہیں ہو رہے. جناب آپ کوئی گنہگار نہیں ہو رہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. لہٰذا جتنی جہادی تنظیمیں ہیں یا اس طرح کے علماء قرآن سے جتنی آیات پیش کر کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کی، اس زمانے میں تو ہجرت فرض کر دی گئی تھی، اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا سب لوگ مدینہ شریف آئیں، جو ہجرت نہیں کریں گے منافق ڈکلیئر ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ میں ہی سورہ نساء میں آیات ہیں کہ تم لوگ غریب لوگ جو کافروں کے قبضے میں ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے. ان آیات کو لے کے آج کے دور میں اپلائی کرنا، ان مسلمانوں کا کرنا جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہیں، تو ان کی کریڈیبلٹی کہاں تک ہے. اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، تو ہر بندے کے اوپر جہاد کرنا فرض. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں کوئی ایک جنگ بھی لڑی ہے، تو یہ آیات ان کو بھول گئی تھی، اس لیے کہ انہوں نے جنگ کے لیے فوج قائم کر دی تھی. کوفے کو فوجی چھاؤنی ڈکلیئر کر دیا تھا. قادسیہ اور یرموک میں سیدنا عمر خود نہیں گئے ہیں، آپ نے فوج روانہ کی. تو آج بھی یہ فوج کا کام ہے. پاکستانی آلریڈی جہاد میں حصہ ڈالے ہوئے ہیں، فوج میں بھی تو سارے بندے تو نہیں آگے جا کے لڑتے. آگے جو جا کے لڑ رہا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ پیچھے جو دوسرا فوجی روٹیاں لگا کے بھیج رہا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں جہاد اور قتال میں. بھئی وہ روٹی نہ بھیجے تو بھوکا مر جائے گا، آگے اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور جو روٹیاں لگا رہا ہے نا، اس کو آٹا کون پرووائڈ کر رہا ہے، ایندھن کون پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو مہینے کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے ٹیکسز کے ذریعے. لہٰذا ہم بالکل عہدہ براں ہیں. اس کی رات تھی، مسجد اقصی میں مسلمان عبادت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی پریمپٹیو رائٹ کے طور پہ مسلمانوں نے وہاں پہ چونکہ پتھر جوڑے میں یہاں سے ایک ریلی گزرنی تھی یہودیوں کی، اس پہ خدشہ تھا کہ پتھر ماریں گے، تو انہوں نے پہلے سے گرفتاریاں شروع کر دی. اس دوران پھر بھگدڑ مچی، وہ میڈیا میں سب کچھ آ چکا ہے. اور پھر اس کے اگینسٹ حماس نے، جو کہ غزہ کا ایریا ان کے پاس ہے، انہوں نے وہاں سے راکٹ فائر کیے اسرائیل کے اوپر. ان کا ڈیفینس سسٹم بہت اسٹرانگ ہے،
زیادہ تر تو انہوں نے درمیان میں ہی ان کو تباہ کر دیا، چاند ایک گرے بھی۔ پھر اس کے ریونج میں آلموسٹ 130 حملے انہوں نے بھی کیے، انہوں نے 1000 راکٹ پھینکے تھے تو وہ 5 ہی گرے، بھلے انہوں نے 130 کے 30 نشانے پہ مارے۔ ظاہر ہے ان کی آپ سمجھ لیں دنیا میں ٹاپ کے اوپر ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، تو وہاں سے پھر یہ سارا سلسلہ شروع کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اور اسے بسترے پر بھی موت آ گئی، عام اللہ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں تمنا ہوئی۔ یہ شخص جیوز اور کرسچنز، مسلمان، یہود و نصارہ، ان تینوں کے لیے ایک رسپیکٹیبل جگہ ہے اور رسپیکٹیبل پرسنالٹیز کے ساتھ وہ اٹیچ ہے۔ اسی وجہ سے وہاں پر تینوں مذاہب کے ماننے والے لوگ جانا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹاپ آف دا لسٹ اگر کسی کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے تو وہ یہودی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کی طرف اپنے کجاوے نہ کسو، ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے اس کا سفر اختیار نہ کرو مسجد کے طور پر۔ ویسے تو آپ سفر اختیار کر سکتے ہیں، یعنی یہ نیت کرنا کہ فلاں جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، سوائے 3 مساجد، نمبر 1 بیت اللہ یا مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد اقصی جسے بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ بیت المقدس نہیں ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ بیت المقدس لفظ ہے۔ اس کے لیے ایلیا کا ورڈ بھی استعمال ہوا حدیث میں، یروشلم اس جگہ کا نام ہے، مسجد اقصی، یہ سب ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو مسجد نبوی ہے یہ 3 ان مساجد میں سے ایک مسجد ہے۔ بل مسلمانوں کے لیے ایک اہمیت کی جگہ ہے وہ۔ مسلمانوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کامیابی کے بعد جب رومن امپائر کا زور ٹوٹ گیا، اس شہر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور یہ ایک پیس ٹریٹی کے تحت مسلمانوں کے حوالے ہوا تھا۔ یہ شہر، اس پہ قبضہ تھا کرسچنز کا، اور آلموسٹ سمجھ لیں ان کا قبضہ تھا 600 سال، آلموسٹ 600 سال ہو چکے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے 571 عیسوی میں، اور 70 عیسوی میں آپ کی پیدائش سے 500 سال پہلے ٹائٹس نام کا ایک بادشاہ تھا رومن امپائر کا، بت پرست، جس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں اس نے قتل کیا، اور اتنوں کو ہی اس نے قیدی بنایا، اور باقی لوگوں کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ ان کا ڈائسپورا شروع ہو گیا، جسے کہتے ہیں انتشار، یعنی پوری دنیا میں پھیل گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے اوپر احسان کیا تھا اور انہیں اجازت دی تھی وہاں پر آنے کی، اس کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا۔ اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا بعد میں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا وہاں پر قتل عام ہو رہا ہے، اور بعض انوسینٹ یہودی بھی اس میں مارے جاتے ہیں۔ عام پبلک تو نہیں چاہتی کہ وہ کنفلکٹ ہو، اس لیے کہ ہم اپنے اسی مسکن کی طرف واپس جائیں جو ہمارے آباء و اجداد کا مسکن ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، سیدنا اسحاق علیہ السلام کا، اور بالآخر ان کی کوشش آ کے یہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد کامیاب ہوئی، بلکہ سلطنت عثمانیہ توڑوائی ہی اس لیے گئی کہ تاکہ ان کو ایک موقع ملے۔ بہرحال سیدنا عمر کے دور میں جب یہ مسلمانوں کے حوالے ہوا تو سیدنا عمر نے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا کہ یہودیوں کو بھی اجازت ہے یہاں پر آنے کی، لیکن ٹریٹی میں یہ لکھا گیا عیسائیوں کی طرف سے کہ یہاں پہ یہودی آباد نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہودی اور عیسائی آپس میں آپ سمجھ لیں 180 ڈگری کنفلکٹ ہے۔ عیسائی جس شخص کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من الدجال۔ تقریباً 1300 سال تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی جتنے بھی حکمران تھے وہ اس ٹریٹی کے اوپر قائم رہے کہ انہوں نے یہودیوں کو وہاں آباد نہیں ہونے دیا۔ البتہ یہ احسان تھوڑا تھا کہ عیسائی تو ان کو آنے نہیں دیتے تھے، آنے والا معاملہ تو شروع ہوا۔ لمبائی کے رخ ہے اور اس کے کارنر کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے ڈارک گرین کلر کا،
اور یعنی وہ محراب، اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1 کلومیٹر یا اس سے بھی کم بنتا ہے، ایک پیچھے ڈوم ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد، اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج کو۔ اس وقت پریکٹیکلی چونکہ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے وقت بنی ہوئی ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی پیٹھ ہوتی ہے اس گولڈن ڈوم کی طرف، جسے عموماً لوگ مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کا چھوٹا سا گرین گنبد ہے، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ جب قبلہ رخ کھڑے ہوں گے نا، اگر آپ گولڈن ڈوم کے نیچے کھڑے ہیں تو آپ کو گولڈن ڈوم کی طرف پیٹھ کر کے اس طرف قبلہ ہے، اور اس کی رائٹ سائڈ پہ مسجد اقصیٰ کی رائٹ سائڈ پہ وہ ایک ویلنگ وال ہے جسے کہتے ہیں دیوار گریہ، جو ہیکل سلیمانی کی ایک دیوار بچ گئی ہے، جو ٹائٹس نے جب حملہ کیا تھا ہیکل سلیمانی کو توڑ دیا تھا، تو وہ ایک دیوار ہے جس کے سامنے وہ گریہ کرتے ہیں اپنے اس گولڈن پیریڈ کو یاد کر کے۔ تو وہ یہ ٹوٹل نقشہ بنتا ہے، یہ دیوار گریہ، یہ مسجد اقصیٰ اور یہ ڈوم آف دا راک، جسے عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ نہیں ہے۔ مہینوں کو کنسیڈر کیا جائے جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو وہ اسی چٹان کی طرف ہی رخ ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ اس وقت جو آپ کو نظر آ رہی ہے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں بنی۔ اسے ایک دور کی مسجد کے طور پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقصیٰ۔ مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ واپس سے ابراہیمی ہو جائے، اور وہ سورۃ البقرہ کے میں آپ دیکھ لیں دوسرے پارے کے آغاز میں بڑی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، عنقریب ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف کر دیں گے، اور اللہ نے خواہش پوری کی۔ اور اس میں اللہ نے فرمایا اس لیے کیا کہ تاکہ اہل کتاب کے پاس کوئی حجت نہ رہے تمہارے خلاف، کیونکہ وہ اندر جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے اگر یہ ابراہیمی ہوتا تو یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز کیوں پڑھتے، اور جب قبلہ چینج ہو گیا تو کہنے لگے اچھا ابھی تک تو تم موسیٰ کے قبلے کی طرف سے، اب تم نے قبلہ ہی بدل دیا۔ تو ایک ٹکٹ میں دو مزے کرتے تھے، اسی لیے پھر آغاز ہوا نا دوسرے پارے کا، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ کیسے بدل گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی جو ایشو کو ایڈریس کیا تو ایک ایشو ایڈریس ہوا ہے، دوسرا اپنی جگہ باقی ہے، اس کو ایڈریس کرتے تو یہ کھڑا رہتا۔ دنیا میں جو لوگ ٹروتھ لور نہیں ہوتے نا، آپ کو شکست اس حوالے سے نہیں دے سکتے کہ ان کے سارے وطن سے سیٹ ہو۔ مسلمان کے دل میں ہوتی ہے قتال جہاد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور یہ اسلام کی ہائیسٹ گڈ، سمم بونم، جو ایمینول کانٹ کی فلاسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کی چوٹی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی شاخ پہ نہ، یعنی مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اللہ کے لیے جانا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے پریکٹیکلی مر کے کہ جس دین کا میں بلیور ہوں اس کے لیے اپنی جان تلوار لے کے جاتے تھے نا، تو سامنے والے کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھا کہ نہیں؟ برابر ہی ہوتا تھا نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر تعداد تھوڑی تھی ادھر تعداد زیادہ تھی، یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے وہ تلوار لے کے گئے ہیں اور سامنے سے بندہ گولی لے کے آ گیا۔ وہ تو میں کہتا ہوں آپ اس بات کو آپ نے گستاخی نہیں شمار کرنا۔ چلے میں صحابہ کرام کی مثال نہیں دیتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت پارسا قسم کے علماء بزرگان دین یا ان سے بھی بڑے مرتبے کے 1,00,000 لوگ بھی لے ہیں، اور سامنے ایک یہودی فوجی کھڑا ہو جس کے ہاتھ میں کلاشنکوف یا اس سے کوئی لیٹسٹ اسلحہ ہو، یہ سارے تلواریں اٹھائی رہ جائیں گی، تو یہ لاکھوں کی لاشیں ہی آپ اٹھا کے لے کے آئیں گے، ایک یہودی سب کو مار دے۔ لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اگر وہ رومن سے یا پرشین سے لڑے ہیں نا، تو ایک تلوار کے مقابلے پہ دوسرا جب بندہ آتا تو وہ ایک تلوار کے مقابلے پہ ایک تلوار ہوتی، آپ اپنی عوام کو بند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور ان کے مخالفین ایک جوڑ کے تھے لڑائی میں،
دونوں کے پاس ایک طرح کا. اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں جو یہ اس قسم کی جہادی ورزیاں کر رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے علماء کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی 5 لاکھ بندے جی وہ طیب اردگان کو کہہ رہے ہیں جی 5 لاکھ بندہ میں دینے کے لیے جا رہا ہوں. اپنی ماچس سے لے کے اپنے موٹر بائک کے پیٹرول سے لے کر ایک ہمارے ناردرن ایریا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ایک غریب آدمی جس کے لیے 1 لیٹر مٹی کا تیل خریدنا بھی ایک ایشو ہے، اور وہاں پہ وہ لکڑیاں جوڑ کے اس پہ مٹی کا تیل ڈال کے اپنی ہنڈیاں پکاتا ہے، وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے مٹی کے تیل کے اوپر جو یہاں پہ ہونڈا سیوک والا دے رہا ہے. یا وہ اور کون سی گاڑیاں آج کل جو ملکوں کی نظر آ رہی ہیں، V8 فارچون، من تو نام ہی نہیں آتے، اللہ شکر ہے میرے کو موٹر سائیکل ہے. ٹیکس نہیں دیتے. 40 انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جو ہر پاکستانی دے رہا ہے. آپ اس کی جیب سے اس کی اجازت کے بغیر نکالتے اس کے قریب ٹیکسز، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا. تو یہ ٹیکسز سے ہی ہمارے ریاستی اداروں کے بجٹ میٹ ہو رہے ہیں. زبردست بات ہے کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے جو پہلی صف والے بابے ہیں وہ تو امریکہ کی اور اسرائیل کی تباہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو پچھلی صف والے بچے ہیں وہ امریکہ کے ویزے اور گرین کارڈ کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. دیکھ لیں آپ، یہ جتنے لوگ ابھی ریلیاں نکال رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو آفر کریں سب ویزا لگا رہے ہیں. پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، یہ کہتے ہیں نا، اور خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹیکس دے رہے ہیں، اور ان ٹیکسز سے ان کی فوج ہمارے مسلمانوں کو تو ان کو کہ ذرا آپ قربانی کر کے واپس آ جائیں نا پاکستان. بھاشن ہے جو ہمارے علماء لوگوں کو نیکی کا بھاشن تو دیتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل انہوں نے نہیں کرنا. آ گیا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. عز وجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 139. یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی. وَلَا تَهِنُوا، دیکھنا بے دل نہ ہونا، کمزور دلی نہ دکھانا. وَلَا تَحْزَنُوا، اور نہ غم کرنا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر واقعی میں تم مومن ہوئے، بشرطے کہ مومن ہوئے. وہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قرآن، اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا. جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اسلامی ملک جن کا میں نے ذکر کیا اور ان کے حکمرانوں اور ان کی عوام کا رونا رویا، ان میں میری نظر میں تو اس وقت 5 ہی ملک ہیں جن کے اندر کچھ تھوڑی بہت آپ سمجھ لیں طاقت موجود ہے یا تھوڑی بہت رمق ہے. پہلے نمبر پہ پاکستان کا ہی نام لے لیتے ہیں، آپ ناراض ہی نہ ہو جائیں. اس کے بعد ترکی جسے ہم کہتے ہیں، اور پھر سعودی عرب، ایران اور ملیشیا. مجھے تو اور کوئی چھٹا ملک اس لیول پہ نظر نہیں. اگر یہ 5 ملک ہی مل کر ڈرائیونگ سیٹ پہ تو یہ آلریڈی ہیں. ایران کو لے لیں، ادھر سے سعودیہ کو لے لیں تو آلموسٹ سارا مسلم ورلڈ، آپ پتہ ہے وہ جو سنی شیعہ کی تفریق والا جو ایک مسئلہ ہوا ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے. اور یہاں پر تو سنی شیعہ سے بلند ہو کر ابھی تک میں نے نہیں کہیں سنا کہ یہ فلسطین میں جو لوگ ہیں یہ تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور اکثر ان میں سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. تو ابھی تک تو یہ بحث ہی کہیں نہیں آئی کہ ان کا فرقہ کون سا ہے. سب لوگ تو یہی تڑپ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دیا. تو یہ ایک آپ پازیٹیو چیز دیکھیے. جو 5 ملک ہیں نا جی، ان کے جو حکمران ہیں ان کا کام ہے کہ یہ فرنٹ سے کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا تو اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے گا. تو یاد اسی صورت میں ہوں گی، روزانہ کم از کم 1 دفعہ پڑھ لیں تو خود بخود آپ کو یاد ہونا چاہیے. نشانی ہے نبی الاسلام کا دونوں میں جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، درمیان والی انگلی اور شہادت کی انگلی نبی الاسلام نے جوڑی. یعنی نبی الاسلام کی بعثت ہی قیامت کی خبر ہے جی. قرآن میں بھی ہے نا سر، اقترب الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. نبی الاسلام کے زمانے میں جو چاند 2 ٹکڑے ہوا تو اللہ نے کہا یہ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہے. ظاہر ہے جی اتنی لمبی انسانی تاریخ میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، ان میں جب آخری پیغمبر آئے گا تو قیامت کی نشانی ہوگا نا. یعنی نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، حضرت عیسیٰ نبی امتی کی حیثیت سے آنا. تو حضور کی بعثت خود جو ہے وہ قیامت کی نشانی ہے.